وروزی کا کفافن، اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اس کو، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کو رزق مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن نشین رہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا خالق اور میرا رازق میرا رب ہے، اور جو یہ بات قبول کر لیتا ہے کہ میرا رازق میرا رب ہی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ کیا اس کو رزق کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھتے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ میرا رازق میرا خالق میرا رب ہے۔ اور یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ اقرار بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے، اور پھر پریشان بھی رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ جو اقرار کر رہا ہے وہ اس کی روح میں نہیں اترا ہے، ورنہ اگر اتر جائے، دیکھیں آپ کی کسی کمپنی والوں سے بات ہو جائے، کسی فیکٹری والے سے بات ہو جائے، وہ کہتا ہے آپ مہینہ کام کریں گے تو آپ کو 1 مہینے کے بعد ہم 20,000 روپیہ دیں گے۔ پورا مہینہ آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے 20,000 دے ہی نا؟ کبھی بھی آپ کے ذہن میں خیال؟ آپ پوری محنت تگ و تاز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور آپ کو اس ایک شخص کے کہے ہوئے کے اوپر یقین ہے، اور آپ جو ہے وہ محنت کرتے جا رہے ہو، آپ کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ ایک شخص پر ہمارا یقین ہوتا ہے، لیکن جو خالق ہے، جو ارض و سماوات کا مالک ہے، اگر اس کی ذات پر تیقن کامل ہو جائے تو پھر رزق تھوڑا بھی ہو تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے ہی اتنا تھا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ آتا ہے، اس کی سانسیں بھی لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور جو لکھ دیا گیا ہے وہ ملنا اتنا ہی ہے۔ انسان ٹینشن لے، انسان الٹی چھلانگیں بھی لگائے، ملے گا تو پھر بھی وہی جو۔ یہ ایک اتنا بڑا فلسفہ ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اس ایک فلسفے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ محنت نہ کرے، کیونکہ یہ تو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو پھر اس عقیدے کا اور اس فلسفے کا انسان کے اوپر اثر کیا آنا چاہیے تھا؟ جبکہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ محنت کرو گے جس کے لیے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور دوسری طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مقدر کا لکھ دیا گیا وہی ملے گا۔ محنت کرنے سے بڑھے گا نہیں، ملے گا پھر بھی وہی جو تمہیں مقدر میں لکھ دیا گیا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے، جب محنت کرنے سے بڑھے گا نہیں، اور پھر یہ جو یقین پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم تیقن پیدا کر لو کہ تمہیں وہی ملے تمہارے حصے کا لکھ دیا گیا، تو جب یہ یقین پیدا ہوگا کہ میرے حصے کا جو لکھ دیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، تو پھر وہ بھائی کی بڑی گاڑی دیکھ کے الجھے گا نہیں، پھر وہ دوستوں کے پاس دولت کی فراوانی سے پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا یقین کامل ہوگا کہ جو میرے حصے کا وہ تو مجھے تو وہی مل رہا ہے، اور جو بھائی کے حصے کا بھائی کو مل رہا ہے، جو دوستوں کے حصے کا وہ دوستوں کو مل رہا ہے، جو ساتھ والے دکاندار کے حصے کا وہ اس کو مل رہا ہے۔ اب یہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہے، اگر اس دکان پہ 20 گاہک کھڑے ہیں اور اس کے پاس 7 کھڑے ہیں، یہ ٹینشن نہیں لیتا، چونکہ اس نے بڑی تسلی کی ہوئی ہے، اور اس کو یقین کامل، اس نے روح میں اتارا ہوا یہ عقیدہ کہ مجھے وہی ملے گا جو میرے مقدر کا ہے۔ تو اس عقیدے کا اثر اور اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان چھینا جپٹی کی طرف، حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، اور شریعت کی حدود پھلانگ کر جو ہے وہ رزق اکٹھا نہیں کرے گا، چونکہ اس کو پتہ ہوگا اگر یہ کر بھی لوں گا تو ملے گا تو وہی جو مجھے پہلے بھی میرے رب نے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس عقیدے کا نتیجہ یہ آنا چاہیے تھا کہ انسان حسد میں مبتلا نہ ہو، انسان بہن بھائیوں کے بارے میں بغض میں مبتلا نہ ہو، اور انسان دوست احباب کے لیے محبت کا گوشہ رکھے، اور بالکل مطمئن ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر میری موٹر سائیکل پر زندگی گزر رہی ہے تو میرے رب نے مجھے لکھا ہی اتنا تھا، مقدر میں ہے اتنا تھا، میں نے محنت کی ہے، لیکن محنت کے بعد میرا مکان 5 مرلے کا ہی رہا تو کوئی بات نہیں، وہ ٹینشن نہیں لیتا ایک کنال والے کو دیکھ کر۔ تو یہ عقیدہ جس کا روح میں اتر جائے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں کھڑا ہے جس کے پاس دوسری چیز یہ نصیب ہے۔